دوستوں 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام قادیانیوں کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں نہ صرف کافر قرار دے دیا تھا بلکہ ان کے مذہب کے لوگوں کو سرکاری محکموں میں تعیناتی اختیار جیسے عہدوں پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ایسے ارب پتی اور مشہور قادیانی موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان کی نیشنلٹی رکھتے ہیں بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر بھی حکمرانی کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ مشہور قادیانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے تو نہیں لگتا کہ یہ ایک قادیانی ہیں، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ایک کٹر قسم کے قادیانی ہیں۔ یہ 29 جنوری 1926 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے جھنگ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے واحد ایسے سائنٹسٹ تھے جن کی تعریف پوری دنیا میں کی جاتی ہے، کیونکہ 1964 میں انہوں نے پوری دنیا میں فزکس نوبل پرائز حاصل کیا تھا۔ اگر پاکستان کے ایٹمی پاور بننے کی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں بھی ڈاکٹر عبدالسلام نے پہلے اسلامی ملک کو ایٹمی پاور بنانے کا اہم کردار ادا کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایٹم بم بنانے سے انکار بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹم بم دنیا کے امن کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ ہے، مگر جب 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو انہوں نے اپنی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ یہ ایک سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کٹر قادیانی بھی تھے۔ پھر مرزا ناصر کے حکم پر 1966 سے لے کر 1996 تک انہیں قادیانی مذہب کا لیڈر بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی آج بھی ان پر فخر کرتے ہیں اور انہیں فرزند احمدیہ یعنی قادیانی کا بیٹا بھی پکارتے ہیں۔ مرزا مسرور احمد۔ دوستوں، مرزا مسرور احمد اس وقت پوری دنیا میں موجود قادیانیوں کی کمیونٹی کے لیڈر ہیں۔ قادیانی انہیں اپنا 5واں خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ یہ 15 ستمبر 1950 کو پاکستان کے شہر ربوہ میں پیدا ہوئے اور آج ان کی عمر 72 سال ہے۔ مرزا مسرور احمد نے اپنی ابتدائی تعلیم اور کالج کی تعلیم بھی ربوہ سے ہی حاصل کی اور پھر اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے فیصل آباد کی مشہور یونیورسٹی ایگریکلچر چلے گئے۔ ویسے تو ان کا نام سن کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اس وقت قادیانیوں کا سب سے بڑا رہنما مرزا مسرور احمد ہے۔ مرزا مسرور احمد قادیانیوں کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد کی وفات کے بعد 22 اپریل 2003 میں قادیانیوں کے 5ویں خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ عاطف رحمان۔ دوستو، عاطف رحمان کا نام سن کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ قادیانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت کٹر قسم کے قادیانی ہیں۔ یہ 28 جون 1975 کو پاکستان کے مشہور ترین شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ عاطف رحمان اس وقت پاکستان کے ایک پاکستانی امریکن اکانومسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان میں ہی حاصل کی اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں انہوں نے دنیا کے سب سے بہترین ادارے MIT سے اکانومسٹ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ڈگری حاصل کرنے کے فوراً بعد انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تعلیم دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے IMF نے بھی انہیں دنیا کے 25ویں قابل ترین نوجوان اکانومسٹ میں شامل کیا تھا، مگر انہیں شہرت اس وقت ملی جب پاکستان میں 2018 میں منتخب ہونے والے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں اپنی اکانومک ایڈوائزری کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ یہ عمران خان کو پاکستان کے 71 سالہ بگڑے ہوئے فائنینشیل معاملات کو بہتر کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کو یہ بات بہت بری لگی اور مسلمانوں نے ان کے اس عہدے پر آنے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ بہرحال اس کے 7 دن بعد وزیر اعظم عمران خان کو مذہبی جماعتوں کے سامنے اس بات پر کمپرومائز کرنا پڑا۔ عمران خان نے 7 ستمبر 2018 کو عاطف رحمان کو اپنی کونسل سے خارج کر دیا۔ عمران خان نیازی۔ دوستو، آپ پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے والے کرکٹر اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ عمران خان کے سیاسی مخالفین جو خود یہودی ایجنٹ ہیں وہ ان پر ان کے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، مگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ عاطف رحمان کے ساتھ عمران خان کے ہونے والے معاملات کے بعد کافی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی قادیانی مذہب سے تھا۔ بہرحال یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان ایک سچے عاشق رسول اور مسلم رہنما ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک مسلمان رہنما نہیں بلکہ سچے عاشق رسول بھی ہیں۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان کی اسمبلی میں کی جانے والی ہر تقریر سے بھی ملتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا عمران خان ایک سچے عاشق رسول ہیں یا پھر ان کا تعلق بھی قادیانیت سے ہے؟ اور کیا واقعی عمران خان کے آباء و اجداد کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا؟ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔